فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں. انفال نفل کی جمع ہے. عربی زبان میں نفل اس چیز کو کہتے ہیں جو حق یا واجب سے زیادہ ہو، جو کسی والنٹری خدمت، اختیاری خدمت کے نتیجے میں کوئی آقا اپنے غلام کو دے دے، مالک کی طرف سے انعام کے طور پہ غلام کو ملے، تو ان کو انفال کہا جاتا ہے. اب کیا ہوا؟ بدر میں فتح ہوئی، کچھ کفار کا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا. جنگ کے بعد کچھ لوگ دشمن کے تعاقب میں لگے رہے تاکہ واپس نہ آ جائیں. کچھ مسلمان کفار کا چھوڑا ہوا مال جمع کرنے لگ گئے، اور کچھ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع رہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں دشمن دوبارہ پلٹ کر آ جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے. یعنی مسلمان ایک طرح سے 3 گروپس کے اندر تقسیم ہو گئے تھے بدر کے بعد. اب زمانے جاہلیت میں طریقہ یہ تھا کہ جو مال جس کے ہاتھ لگتا وہ اس کا مالک ہو جاتا، یا جو بادشاہ یا سپہ سالار ہوتا وہ سارے مال پر قبضہ کر لیتا، اور اس کے نتیجے میں دل خراب ہوتے، دل پھٹتے. اور ابھی تو دشمن سے جنگ ہو رہی تھی، جنگ جیتنے کے بعد فوجیوں میں آپس میں جنگ و جدل اور خون خرابہ شروع ہو جاتا تھا، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا تھا. تو اب جب فتح ہوئی بدر کی اور یہ صورتحال سامنے آئی تو غنیمت کے بارے میں اور غنیمت کی تقسیم کے بارے میں سوالات اٹھے، جس کا یہاں ذکر فرمایا کہ یہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. بدر پہلی جنگ تھی، اس سے پہلے کوئی جنگ ہوئی نہیں تھی کہ اس کے بارے میں کوئی احکامات دیے جاتے. قرآن کا بھی طریقہ یہ رہا زمانہ نزول میں کہ جب کوئی ریئل لائف سچویشن پیدا ہو جاتی تھی، کوئی حقیقی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی، جب لوگوں کے اندر کسی مسئلے کا جواب حاصل کرنے کی طلب پیدا ہوتی تھی، تب احکامات نازل ہوتے تھے. اس لیے کہ اس وقت لوگوں کا رجحان، لوگوں کے دل سب سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں، وہ بہت آرام سے بات سمجھ لیتے ہیں. فرضی صورتحال، ایک میک بلیو سچویشنز بنا کر اور پھر اس کے بارے میں احکامات دینا، لوگ توجہ ہی نہیں کرتے، کہتے اچھا ٹھیک ہے، جب ہوگا جب دیکھا جائے گا. جب وہ مسئلہ سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، جب اس کے احکامات آتے تھے، لوگوں کے اندر قبولیت کا مادہ زیادہ ہوتا تھا. تو جب جنگ ہوئی، جب یہ سوال اٹھا تو وہی سے اس کے احکامات آئے. اب کیا کرنا ہے تمہیں؟ وار ایتھکس کی بنیاد اب رکھی گئی کہ دیکھو اصل چیز تو اللہ کو راضی کرنا ہے. اصل چیز کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نکلے. بتایا گیا ہے آگے کہ مسلمان جنگ کے مادی فائدے، مٹیریل گینز حاصل کرنے کے لیے جنگ نہیں کرتے. اللہ کی راہ میں وہ نکلے جنگ کرنے کے لیے، یہی کامیابی ہے. اللہ کی راہ میں جو نکل گیا اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، مل گئی. اور اس کے بعد نتیجہ اگر فتح کی شکل میں نکلے اور فائدہ اگر مال کی شکل میں حاصل ہو، یہ تو نفل ہے، ایکسٹرا ہے. تمہارے آقا نے تم کو ایک انعام دے دیا. چلو، جنگ میں اور لوٹ مار میں تو فرق ہے. لوٹ مار کے لیے جو نکلے اصل چیز مال ہوتا ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت میں جنگ صرف لوٹ مار کے لیے ہوا کرتی تھی. آج اگر آپ اس کو اور ماڈرنائز کر لیں تو جو کالونیز اپنی بناتے ہیں، یہ کیا ہے؟ لوٹ مار کے ہی لیے تو دراصل جنگ کرتے ہیں تاکہ ان کی اپنی اکانومی بڑھے. اور کیا مقصد ہے کسی سپر پاور کے سامنے؟ بتائیے، سوائے مٹیریل اور مادی فائدے کے. اور جب مادی فائدے کے لیے جنگیں کی جاتی ہیں، سوائے فساد کے کچھ نہیں اور حاصل ہوتا. زمین آسمان کا فرق ہے اسلامی جنگ میں اور جو دنیا میں جنگیں ہوئیں اس میں. بنیادی مقصد کا فرق ہے. ہمیشہ لوگوں نے جو جنگ کی مادی فائدے کے لیے، آج بھی کرتے ہیں، چاہے وہ نعرے اور باتیں کچھ بھی کریں. پیس اور سیکیورٹی اور فریڈم اور باتیں ان کی بڑی بڑی ہیں، اور یہ سب کھوکھلے نعرے ہیں. سب جانتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے، ان کو صرف اپنا مادی فائدہ چاہیے. اسلام اور قرآن جس جنگ کی بات کرتا ہے، مادی فائدوں کی بات نہیں کرتا. مقصد کیا ہونا چاہیے؟
اللہ کا دین سربلند ہو جائے۔ تو عرب تو صرف لوٹ مار کے لیے جنگ کرتے تھے، ان کے لیے جنگ اور لوٹ مار ایک ہی بات تھی۔ اسلام نے فرق کیا، نہیں، جنگ ہرگز لوٹ مار کے لیے نہیں ہوتی، جنگ تو اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ فتنہ ختم ہو۔ اگر اس مقصد کے بجائے جنگ کے فائدوں پر نظر رکھی جائے گی تو بہت جلد جنگ کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کے بجائے دنیا سمیٹنا بن جائے گا۔ اور افسوس کی بات کہ یہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ۔ مسلمان حکمرانوں نے جنگیں کی، بھول گئے اللہ کو، ان کو صرف فتح اور مال پیارا ہو گیا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے جنگیں نہ کی، مال سمیٹنے کے لیے، فتح حاصل کرنے کے لیے، ذاتی اپنی شان و شوکت، پرسنل گلوری کے لیے جنگیں کی۔ یہ بات اپنے ذہن میں آپ پلیز رکھیے کہ ہر مسلمان حکمران جو جنگ کی کال دیتا ہے وہ قتال فی سبیل اللہ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدام حسین نے اگر جنگ کی بات کی تو بہت بڑا اس نے قتال فی سبیل اللہ کیا، نہیں۔ یہ دیکھیں مقصد کیا ہے۔ اگر مقصد اللہ کا دین نافذ کرنا، وہ خود تربیتی یافتہ لوگ ہیں، خود متقی اللہ والے ہیں اور وہ جنگ کی کال دے رہے ہیں اللہ کے دین کی خاطر، اب یہ ہوگا قتال فی سبیل اللہ۔ خود ہی نماز روزے کا نہیں پتہ، خود ہی اللہ رسول سے بیزار ہیں اور ظلم اور بربریت خود گرم کی ہوئی ہے، اپنے ملکوں میں اس کا بازار گرم کیا ہوا ہے، وہ جنگ کی کال اگر دیتے ہیں کوئی قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمان ایسے بھولے ہو گئے کہ جو مسلمان حاکم جنگ کی کال دے ہم کہتے ہیں ہاں قتال فی سبیل اللہ ہو رہا ہے۔ قتال ہے، فی سبیل دنیا ہے۔ یہ کیا مسلمانوں نے، واللہ کو بھول گئے۔ تو یہاں پر وارن کیا گیا کہ دیکھو یہ مت کرنا، جنگ کے مقصد پر نظر رکھو، جنگ کے نتیجے پر یا اس سے حاصل ہونے والے فائدوں پہ نظر مت رکھو۔ آگے فرمایا قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ اب یہ کہہ کر سب کو زیرو لیول پر لے آیا گیا، کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، سب اللہ کا، اللہ کے رسول کا ہے۔ صحیح مسلم اور بخاری میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا ہوئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو اور ان کی امت کو نہیں ملیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے، حالانکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھے۔ پچھلی امتوں میں دستور یہ تھا کہ سارا مال ایک جگہ جمع کیا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو اس کو جلا دیتی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلتا تھا کہ جو جنگ کی گئی ہے وہ عند اللہ قبول ہو گئی، اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ اور اگر آگ اس مال کو آ کر نہ کھاتی تو یہ اس بات کی نشانی تھی، اس بات کا اظہار تھا کہ اللہ نے وہ جنگ قبول نہیں کی۔ تو وہ سارے مال کو منحوس سمجھتے تھے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، کوئی استعمال نہ کرتا۔ تو یہاں فرمایا کہ انفال غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی۔ اب اے مسلمانوں تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کمزور مسلمانوں کا فوکس دوبارہ درست کیا گیا، اپنی ترجیحات، اپنی پرائیورٹیز درست کرو۔ اللہ تمہارے سارے ارادوں و نیتوں سے واقف ہے، تمہاری نیت صرف اللہ کو راضی کرنی ہونی چاہیے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی رضا مل گئی ہے، اتنی قیمتی چیز مل گئی، اب تم معمولی حقیر چیزوں کے پیچھے پڑے ہو، ڈرو اللہ سے۔ اللہ اپنی رضا لے کر تم کو ساری دنیا بھی اگر دے دے تو بڑا نقصان کا سودا ہے، اور دنیا کا کچھ بھی نہ ملے اور اللہ کی رضا مل جائے، سب کچھ مل گیا۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو مال غنیمت کی تقسیم میں صحابہ میں پیش آ گیا تھا، جس میں کہ دلوں میں ناراضگی اور کشیدگی پیدا ہونے کا خطرہ تھا۔ اور تجربہ اس بات کا گواہ ہے، جب تقوی اور خوف خدا غالب ہو تو بڑے بڑے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی کے آگے تشریح کی جا رہی ہے کہ حق مانگنے کے بجائے، حق کا تقاضا کرنے کے بجائے حق دینے والے بنو، جو ذمہ داری تمہاری ہے اس کو تم ادا کرو۔ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو اطاعت کیے جاؤ،
اگر تمہاری مرضی کے خلاف کوئی رسول کا حکم آئے یا تمہارے فائدے کے خلاف رسول کا کوئی حکم آئے، یعنی رسول کا حکم مانتے ہوئے تمہیں نقصان ہو رہا ہو دنیاوی طور پہ، یا رسول کا حکم مانتے ہوئے تمہارا دل بھچ رہا ہو، تمہارے اندر غصہ پیدا ہو رہا ہو، تب بھی حکم تو ماننا ہے. اور حکم مانتے ہوئے بغاوت کا جذبہ نہ آئے، کوئی بدگمانی رسول کے خلاف نہ آئے. اگر غم ہوتا ہے تو تھامو اپنے غم کو، غصہ پیدا ہوتا ہے تھامو اپنے غصے کو، بغاوت کو دباؤ، ختم کرو. تو مومن اگر ہو اطاعت کیے جاؤ. آیت نمبر 2. اب مومنوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اصل میں مومن کون ہوتے ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں. وجلت کا لفظ وجیل سے بنا ہے، واو جیم یا لام. یہ گڑھے کو کہتے ہیں، ڈچ کو. دل ڈوبتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے دل کہیں نیچے جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، ایسی کیفیت. دل ڈر جاتے ہیں اللہ کا ذکر سن کر. اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کے جلال کا ان کو احساس ہوتا ہے. اللہ کا کلام سن کر اپنے رب کی معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری ہی میں خیر ہے. ورنہ اگر اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب ان پر بھڑک گیا تو کوئی بچانے والا نہ ہوگا. وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے دل کسی نے دبا دیا مٹھی کے اندر لے کر. اور دوسرے، چونکہ شدید اللہ سے محبت ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے ان کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ سے ایسا قصور، ایسی خطا ہو جائے کہ اللہ مجھ سے محبت کرنا چھوڑ دے، اللہ مجھ سے بیزار ہو جائے، اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے کر دے. تو ڈرتے ہیں ان کے دل. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان کے اضافے کی بات کی گئی ہے. ایمان کو یوں سمجھیے کہ جیسے یہ چاند کے مانند ہے یا کسی جیتی جاگتی چیز کے مانند ہے. ایمان تو زندہ حقیقت ہے نا، اور زندہ چیزیں گھٹتی بھی ہیں، بڑھتی بھی ہیں. جیسے چاند گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، تو یہ تو ہوتا ہے. ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، اور دل کو آپ دیکھیں، دل کنٹریکٹ ہوتا ہے، ایکسپینڈ ہوتا ہے، گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے نا. تو ایمان بھی اسی طرح ہے. یہ مومن کی کیفیت ہوتی ہے. کبھی اس کا ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے، کبھی اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. ایمان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. یہ کوئی سٹیٹک جذبہ نہیں ہے، کوئی منجمد حقیقت نہیں ہے. کفر بھی گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے، اس لیے کہ ایمان کا تعلق عقل سے زیادہ جذبات کے ساتھ ہے. جتنا شکر کا جذبہ ہوگا، جتنا ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگا دین کے ساتھ، اتنی آپ کو یہ فلکچویٹنگ فیلنگ محسوس ہوگی ایمان کی. تو ایمان اور اسلام یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اسلام کیا ہے؟ ایک لیگل سٹیٹس ہے، ایک قانونی حیثیت ہے. اسلام کے بارے میں کہتے ہیں الاسلام لا یزید ولا ینقص، اسلام نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. ایک لیگل سٹیٹس ہے نا، آپ لیگلی مسلم ہیں. تو جو لیگل مسلمز ہوتے ہیں، قانونی مسلمان ہوتے ہیں، ان کو اپنی فیلنگز کے اندر کوئی فلکچویشن محسوس نہیں ہوتا. وہ پہلے ہی انڈیفرنٹ ہیں، ان کا کوئی جذباتی تعلق ہی نہیں دین سے. منجمد ہیں، ایک اسٹیگننٹ تصور ہے اسلام کا ان کے ذہنوں کے اندر، کوئی ڈائنامزم نہیں ہے اس کے اندر، منجمد تصور ہے. بس ایک مسلمان ہے، ہاں اٹھے نماز پڑھ لی یا نہیں پڑھی، پڑھ لی تو خوشی نہیں، نہیں پڑھی تو غم نہیں، موقع ملا تو حج عمرہ کر لیا تو کوئی فرق نہیں پڑا واپس آ کے، اور نہیں کیا تو بھی فرق نہیں پڑا. کچھ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے دی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں دی تو بھی ٹھیک ہے، کم دے دی تو بھی صحیح ہے، زیادہ نکل گئی تو بھی ٹھیک ہے. ایسے ہی رہتے ہیں بس،
دور اجنبی. لیکن جن کا جذباتی تعلق ہوتا ہے ان کے اندر یہ فلکچویشن ہوتا ہے. جیسے آپ کسی بھی محبت میں دیکھ لیں, اور جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس سے اتنا زیادہ جذبات کے اندر ہم اتار چڑھاؤ محسوس کرتے ہیں. بچوں کو لے لیجئے, جو آپ میں سے مائیں ہیں, کتنا پیار آتا ہے بچوں پہ, دل چاہتا ہے دل کے اندر رکھ لو ان کو. کبھی ایسا غصہ آتا ہے ان کے اوپر, دل کہتا ہے شکل نہ دیکھو ان کی. کیوں ہوتا ہے؟ شدت کی محبت ہے نا. اور جو آپ میں سے الحمدللہ شوہر والی خواتین ہیں, کبھی میاں کے لیے کتنا دل کھلتا ہے, محبت ہے, اور کبھی دل کرتا ہے کہ کیا کریں, کہاں چلے جائیں. کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ تعلق ہوتا ہے نا. تو یہ تو عین ایمان کی نشانی ہے, ایمان کا گھٹنا بڑھنا. کہ جب ایمان گھٹے تو پریشانی ہو, دل بھچے انسان کا کہ کیوں کم ہو گیا, کیوں کم ہو گیا. اور دل چاہے انسان کہ کچھ کام ایسا کرے کہ میرا پر ایمان بڑھ جائے. کبھی تو ہمارا ایمان آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے, اور کبھی گھٹ گھٹ کے بالکل پہلی تاریخ کے چاند کی طرح ہو جاتا ہے, کبھی کامل بدر بن جاتا ہے. تو یہ تو ہے, اس لیے کہ زندہ جذبہ ہے. جذبات کا تعلق الحمدللہ بہت خوبصورت تعلق ہے, اور یہ ایمان سے آتا ہے. جتنا شکر کا جذبہ بڑھے گا, جتنا اللہ رسول کے ساتھ محبت وفاداری کا جذبہ بڑھے گا, اتنا ایمان بڑھے گا. اور جس چیز سے ایمان بڑھتا ہے اس کا ذکر فرما دیا, اذا تلیت علیہم آیاتہ, جب ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں, زادتہم ایمانا, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. جذبات ہی کو آپ دیکھیں, جس سے آپ کو بہت محبت ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کا بھائی ہے, اب آپ کا تعلق تھوڑا کمزور پڑ گیا, آپ ناراض ہو گئی, آپ نے کہا نہیں بات کروں گی, وہ آ گئے ملنے آپ سے, یا فون آ گیا, ساری ناراضگی لگتا ہے کہ پگھل گئی, فوراً دل کھل جاتا ہے. تو یہی ہے کہ اگر کبھی دل بھجتا ہوا محسوس ہو, کبھی اللہ سے دوری محسوس ہو, اللہ کا کلام کھول کے پڑھ لیں یا سن لیں, پھر آپ دیکھیں کیسے آپ کی ایمان کی کیفیت ہوگی. اور یہ قرآن تو میرے رب کا کلام ہے, اسی سے تو اللہ کی مرضی پتہ چلتی ہے, اس کی پسند اور ناپسند پتہ چلتی ہے. لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے, دولت ہوتی ہے, ہر ایک کو اپنے سرمایے کے اندر اپنی دولت میں اضافہ پسند ہے. مومن کی تو قیمتی ترین متاع, قیمتی ترین دولت اس کا ایمان ہوتا ہے, اور وہ تو اس کے اندر اضافہ چاہتا ہے اپنے ایمان کی دولت میں. مسلمان جانتا ہے کہ اس ایمان ہی کی وجہ سے میں یہ فرائض اور احکامات ادا کرنے کے قابل ہوا ہوں, میں نے ان کی پابندی قبول کی ہے. یہ جو میرا عمل ہے یہ دراصل ایمان ہی کا نتیجہ ہے. یہ جو مجھے ریٹرن مل رہا ہے اپنے ایمان کا, عمل کی صورت میں مل رہا ہے. لہذا ایمان کی وجہ سے وہ آگے بڑھ کر خوشی خوشی فرائض پورے کرتا ہے, دین کے تقاضے پورے کرتا ہے, قربانیاں دیتا ہے, مشکلات اٹھا لیتا ہے, لیکن وہ دل میں گھٹن اور تنگی نہیں محسوس کرتا. اپنے سرمایہ, اپنے دولت میں اس کو اضافہ بہت اچھا لگتا ہے کہ میں جتنا زیادہ عمل کرتا ہوں اتنا میرا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے. لوگ دیکھیں دنیا میں کتنی محنتیں کرتے ہیں, کتنا وقت لگاتے ہیں اپنا سرمایہ بڑھانے میں. ہر وہ کام جو کر کے ان کے سرمایہ میں اضافہ ہو, وہ کام کر کے وہ کتنی خوشی, کتنی کامیابی محسوس کرتے ہیں. تو یہی مومن کا حال ہے, وہ وقت لگا کر, جان لگا کر بڑی خوشی محسوس کرتا ہے دین کے لیے کہ میرا ایمان بڑھ گیا. اور جو اپنے رب سے اپنائیت کا, محبت کا رشتہ رکھتے ہیں, ان کو تو فخر ہوتا ہے اللہ کا ہر حکم مان کر. دے فیل پراؤڈ, خوشی کا اور فخر کا ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی بات مان لی. امید ہوتی ہے ان کو کہ میں یہ کام کروں گی, میرا رب اور زیادہ مجھ سے محبت کرے گا, اللہ کو میں اور زیادہ اچھی لگوں گی. اور جب وہ کام ہو جاتا ہے تو ڈیپ سینس آف سیٹسفیکشن. دیکھیں سیٹسفیکشن اور اچیومنٹ میں بڑا فرق ہے. سینس آف اچیومنٹ نہیں ہوتا, یہ آپ آزما کے دیکھیے گا. کوئی کام جس میں جو اللہ کی خاطر آپ کر رہی ہیں, وہ کام جب آپ کر جاتی ہیں, سینس آف اچیومنٹ نہیں ملتا کہ بڑا تیر مار لیا, کوئی کامیابی کا احساس نہیں ہوتا, اور آپ کو دل ڈوبتا ہوا لگے گا اپنا. ایک سینس آف سیٹسفیکشن سا ہلکا سا ہوتا ہے, اور ساتھ اندیشہ دھڑکا کہ پتہ نہیں اللہ راضی ہوا بھی یا نہیں. اور یہ احساس کہ چلو کم از کم ظاہری طور پہ یہ کام مکمل تو ہو گیا. ایک سینس آف ریلیف جس کو ہم کہتے ہیں نا, ایک یہ احساس کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے یہ کام پورا کروا دیا, یہ چیز ہوتی ہے. تو فرمائے کہ جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں
ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں. اپنے رب پر ان کو پورا پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ رب جو حکم دے گا اس میں ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اور رب کا لفظ کتنا پیارا آیا. رب پالنے والا، پرورش کرنے والا، پیدا کرنے والا، چیریشر، نریشر، سسٹینر. رب کا ذکر کر کے اس پر بھروسے اور اعتماد کا اظہار ہے کہ ظاہر ہے پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، میری تربیت کر رہا ہے، مجھے سنوار رہا ہے، بنا رہا ہے، تباہ نہیں کرے گا، مجھے میرا رب کبھی دھوکہ نہیں دے گا. تو رب پر بھروسہ کرتے ہیں. آیت نمبر 3 اور 4، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں سمیٹ دیے گئے. عبادات اور معاملات کو اس آیت میں سمیٹ دیا گیا. عبادت کرتے ہیں رب کی جو رب کا حق ہے، اور لوگوں پر خرچ کرتے ہیں جو کہ لوگوں کا حق ہے، اور لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی خاطر. ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں ان آیات کا خلاصہ، تو یہاں 5 صفات گنوائی گئی ہیں حقیقی مومنوں کی. جو پہلی 3 ہیں، وجلت قلوبہم، زادتہم ایمانا، علی ربہم یتوکلون، ان کا تعلق دل سے ہے. یہ کسی کو نظر آنے والی صفات نہیں ہے. جیسے جڑ ہوتی ہے کسی بھی درخت کی، اندر دبی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح یہ 3 چیزیں، 3 صفات ایمان کی جڑ بنیاد ہیں. اور باقی 2 یقیم الصلاۃ اور ینفقون، یہ نظر آنے والی صفات ہیں، جیسے درخت کے پھول پتے. جڑ جتنی گہری، جتنی مضبوط ہوگی، درخت اتنا مضبوط، اتنا سٹیبل ہوگا. اگر ایمان مضبوط ہے، اسلام مضبوط ہوگا. ایمان ہے تو اطاعت ٹھکی ہوئی ہوگی، فرما برداری ہوگی. اور اگر ان کیفیات کے اندر کمی ہے، کمزوری ہے، کھوکھلا پن ہے دل کے اندر، ایک ہالو فیلنگ دل میں آتی ہے، دل ٹٹول کر دیکھیں تو ویکیوم جیسا ہے، کوئی محبت وغیرہ محسوس نہیں ہوتی ہے اللہ کی، قرآن پڑھ کے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اب پتہ چلا کہ جڑ کمزور ہے، عمل بھی کمزور ہوگا. جیسے جڑ سے درخت غذا پاتا ہے، اسی طرح عمل جو ہے وہ ایمان سے غذا پاتا ہے. اگر جڑ بیمار ہو جائے، پھل اور پھول، پتے سب بیمار ہو جاتے ہیں، درخت بیکار ہو جاتا ہے. صحیح گروتھ کے لیے ضروری ہے اس کی جڑ اور شاخ، جڑوں اور شاخوں دونوں کی دیکھ بھال کی جائے. تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان اور عمل دونوں کی دیکھ بھال کرتا رہے، دونوں کی طرف سے محتاط رہے. سورہ ابراہیم میں ہم یہ مضمون انشاءاللہ پڑھیں گے. ایمان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ کیا ہوتا ہے ایمان. اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑیں اندر گہری اتری ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تو ہم کہتے ہیں نا اسکائی از دا لمٹ، تو اعمال کے لیے تو اسکائی از دا لمٹ. اچھے عمل کے درجات کی تو کوئی انتہا ہی نہیں. ایک شخص نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، کیا آپ مومن ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بھائی ایمان 2 قسم کے ہوتے ہیں. اگر تمہارے سوال کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں تو بے شک میں مومن ہوں. اور اگر تمہارے سوال کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ مومن ہوں جس کا ذکر سورہ انفال کی آیات میں ہے، تو مجھے معلوم نہیں کہ میں ان میں داخل ہوں یا نہیں. تو یہ واقعی ایمان میں بھی تو فرق ہے نا. تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا مومن بنا دے جس کے بارے میں فرمائے کہ یہی تو سچے مومن ہیں. اور کتنے خوبصورت وعدے ہیں جو کہ ان کے لیے کیے گئے ہیں. آیت نمبر 5، یہاں سے غزوہ بدر کا ذکر شروع ہو رہا ہے. فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۔ جب آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ مسلمان جو مومن تھے، یعنی نفاق تو نہیں تھا لیکن ایمان مضبوط بھی نہیں تھا۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو دل بھی کمزور ہو جاتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا کچھ مسلمان ڈر گئے کہ اتنی بڑی فوج سے ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے، اور یہ قدرتی بات ہے، نیچرل بات ہے۔ بڑی فوج کے مقابلے میں کم طاقت کے ساتھ آنے میں قدرتی طور پہ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر ذرا سا خوف پیدا ہوا، لیکن اس چیز پر بھی اللہ کی طرف سے گرفت آ گئی کہ یہ بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ اپنے ایمان کی فکر کرو، تمہیں کیوں ایسا ڈر لگا، تمہیں کیوں یہ بات ناگوار گزری؟ حالانکہ یہ نہیں ہوا کہ وہ کوئی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ہوں۔ ایسا ہی واقعہ جنگ احد میں بھی پیش آیا تھا، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو قبیلوں نے ذرا سی کم ہمتی دکھائی نہیں، کیا کیا؟ محسوس کی تھی۔ کم ہمتی دکھائی نہیں تھی، بس ذرا سی کم ہمتی محسوس کی تھی، لیکن اللہ نے ان کے دل جما دیے، کیونکہ ایمان کمزور تھا لیکن نفاق نہیں تھا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم پھر سے جما دیے، اس لیے کہ ایمان کی کمزوری صرف تھی، نفاق موجود نہیں تھا۔ لیکن یہ بات فرما دی کہ ہاں کچھ ہیں تم میں سے جن کو یہ بات ناگوار گزری تھی۔ آیت نمبر 6، یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون۔ وہ حق کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے، حالانکہ وہ صاف طور پر نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہمیں فوج کے بجائے قافلے کی طرف چلنا چاہیے، اس لیے کہ لشکر سے لڑنے کی تو ہم میں طاقت نہیں۔ مسلمانوں کا لشکر تقریباً 313 افراد پر مشتمل تھا۔ 313 افراد کے لیے صرف 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے۔ مہاجرین کی تعداد 60 یا 83 آتی ہے، یا 60 مہاجر تھے یا 83 باقی انصار تھے۔ اس کے مقابلے میں جو مکے والے فوج لے کر آ رہے تھے وہ 1000 کی تعداد تھی، 1000۔ 100 گھوڑے تھے اور 600 ان کے پاس آرمرز تھے، زریں تھیں۔ تو ان کو یوں لگا کہ یہ ہم تو جانتے بوجھتے جیسے کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ یہ سب ان کو محسوس ہو رہا تھا۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بہت خوشی خوشی یہ حکم مان رہے تھے؟ بتائیے، دل تنگ تھے نا؟ لگ رہا تھا کہ یہ تو لازمی شکست ہوگی، لازمی موت ہے ہماری۔ بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اب دل نہیں چاہ رہا تھا ان کا، تو بغیر دل کے چاہے کیا اطاعت کرنی چاہیے؟ لیکن ہمارے ہاں کیا عام طور پہ تصور ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر دل نہیں چاہ رہا اطاعت مت کرو۔ یہ تو ہپوکریسی ہے۔ ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ دل نہیں چاہتا، تمہارا دل نہیں مانتا، تو اوپرے اوپرے دل سے اگر تم نے اطاعت کی تو یہ تو منافقت ہو گئی، ہپوکریسی ہو گئی۔ تو کچھ لوگ شریعت کے احکامات مانتے ہی نہیں ساری زندگی۔ وہ کہتے ہیں ابھی ہمارا دل نہیں کھلا، ابھی ہمیں سمجھ نہیں آیا، ابھی ہمارا دل نہیں چاہتا، زبردستی کریں گے تو منافقت ہو جائے گی۔ ان آیات کی روشنی میں ان کے اس قول کو ذرا پرکھیے۔ اس میں تو یہ پتا چلا کہ ہو سکتا ہے کوئی حکم ہمارے سامنے آئے اللہ کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمارا بالکل دل نہ چاہ رہا ہو اس پہ عمل کرنے کا، بالکل مزہ نہیں آ رہا ہو، سراسر نقصان لگ رہا ہو، جان کا نقصان یا مال کا نقصان۔ تو کوئی بھی ہماری اپنی کیفیت ہو، اگر ہم مومن ہوں گے ہم عمل کر جائیں گے دل کے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے دل کے نہ چاہنے کو دلیل بنا لیتا ہے، ایکسکیوز بنا لیتا ہے، کہتا ہے میرا دل نہیں چاہ رہا، میں نہیں مانتا، اور اوپر سے ایک خول چڑھا لیتا ہے سیلف رائچسنس کا کہ دیکھو میں کتنا اچھا مومن ہوں،
کہ دل نہیں چاہتا تو نہیں مانتا. میں کتنا اچھا ہوں کہ میں دل کے مسلمان ہونے کا انتظار کر رہا ہوں کہ دل پہلے مانے گا تو میں یہ کام کروں گا. تو یہ تو منافقوں کا رویہ ہوتا ہے. دل چاہتا ہے تو عمل کرتے ہیں، فائدہ نظر آتا ہے تو عمل کرتے ہیں. دل نہیں چاہتا، عمل نہیں کرتے. فائدہ نظر نہیں آتا، نقصان نظر آتا ہے، عمل نہیں کرتے. تو ان کو سراسر نقصان نظر آ رہا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی بات مانی. یہ اللہ کو بہت اچھے لگے. ان کا یہ نکلنا اللہ کو بہت پسند آیا کہ نفس کو ناراض کرنا قبول کر لیا، اللہ کو ناراض نہ کیا. عقل کی نافرمانی کر لی، رسول کی نافرمانی نہ کی. تو یہ سبق یہاں سکھایا گیا ہم سب کو کہ دیکھو، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور اپنے نفس کی خواہش کے بجائے رسول کا کہنا مانو گے تو ویسا ہی اچھا نتیجہ دیکھو گے جو کہ غزوہ بدر میں تم نے دیکھا. غزوہ بدر کے موقع پہ ہم نے دیکھ لیا کہ کچھ لوگوں کو قریش سے مقابلہ کرنا نہایت ناگوار گزر رہا تھا. کچھ مسلمان اس کو ہلاکت کا پیغام سمجھ رہے تھے، لیکن جب اللہ کا رسول کا حکم مانا، تعمیل کی، تو یہی خطرناک کام زندگی کا پیغام بن گیا ان کے لیے. فائدہ ہی فائدہ ان کو حاصل ہو گیا.